अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारे कामों को हमारे लिए आसान कर दे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, आपकी अप्रिसिएशन का, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आपके कमेंट्स का तो मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोग जो देखते हैं उस पर अपने राय का इजहार करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा लगता है जिस तरह हम इनडायरेक्टली मिल रहे होते हैं आपस में, ज़ाहिर एक कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। वीडियो लाइक भी किया करें और नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो इस तरह ये होता है कि मुझे भी हौसला मिलता है और ख़ुशी होती है कि लोगों ने मेरी चीज़ को देखा, पसंद किया। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो जी आज का वीडियो आप देख रहे हैं कि हम लोग ज़रा सा फेरी राइड के ऊपर गए थे। लेक जनीवा बहुत खूबसूरत इलाका है, जैसे बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के नाम जो जनीवा इलाका उसके नाम पे है। ये एक बहुत बड़ी लेक है और बहुत खूबसूरत और हसीन तरीन लेक है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो मैंने सोचा चलो जी लेक का नज़ारा भी आपको दिखाते रहते हैं और जो है साथ साथ में आपको, ये हम लोग कुछ टाइम पहले गए थे, तो अभी मैंने दोबारा ये आपको दिखाने के लिए ना मैंने अपलोड कर दी वो मूवी। तो खैर मैं साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें भी, आपको पता है मैं हर वीडियो में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आपके साथ डिस्कस करती हूँ और जो आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में ज़रा एक दो बातें जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने एक वीडियो देखी, एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, और उसमें ऐसा था कि एक ख़ातून आई थिंक लाहौर या लाहौर एयरपोर्ट था आई थिंक, उस पर खड़ी हुई थी, या कराची था मुझे याद नहीं है, बहरहाल को पाकिस्तान का एयरपोर्ट था, उस पर खड़ी हुई थी। तो वो ना जो बेल्ट होती है जहाँ पे सामान आता है उसके पास खड़ी हुई थी, और उन्होंने कहा कि जी आधा घंटा हो गया खड़े हुए, अभी तक हमारा सामान नहीं आया और ये हालत है पाकिस्तान की। और ये वो जैसे आपको पता है हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हम लोग ना माशाल्लाह, तो हम बाहर के मुल्कों में आके तो अपने आप को तो हम पता नहीं कौन से सेवन स्काई पे होते हैं हम लोग, तो सही है। तो खैर जी उनको बड़ी दिक्कत हुई, उन्होंने कहा जी आधा घंटा हो गया सामान नहीं है, ये है इस मुल्क का हशर। तो मुझे उनकी बात सुन के बड़ी हैरत भी हुई और हंसी भी आई, उस वजह से क्योंकि जो इंसान ट्रैवल करता है इंटरनेशनली उसको अल्लाह ताला ने इतनी सेंस ज़रूर दी होती है, और मेरे ख्याल में इतनी सेंस तो हर ही इंसान में होती है। इसका ताल्लुक़ आपकी तालीम से नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं जो हम डेली, जो हम अपने सफ़र के दौरान फेस करते हैं। तो उसको ये हमें ये समझना चाहिए कि हम किसी भी जब एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तो एकदम से हमारे उतरने से पहले हमारा सामान नहीं पड़ा होता। ये बहुत रेयर केसेस में होता है जहाँ पे फ़्लाइट्स कम आती हैं। जो बिज़ी एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे समटाइम्स आपको 45 मिनट आवर तक भी वेट करना पड़ सकता है। जब वहाँ पे फ्रीक्वेंटली फ़्लाइट्स आती हैं तो फ़्लाइट्स के नंबर के हिसाब से गेट के ऊपर जब जहाज़ लगते हैं तो सामान उतारे जाते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको बताऊं, ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शिकागो का है, दिस इज़ वन ऑफ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड आई कैन से। बहुत बहुत ज़्यादा, वहाँ तो हर कहते दूसरे सेकंड में जहाज़ उतरता और चढ़ा होता है। हम लोग पाकिस्तान से, आप यकीन करें कि हमें वहाँ पे तकरीबन 40 मिनट का वेट था। हम लोग खड़े हुए थे, सामान नहीं आया था क्योंकि जो हमसे पहले एयरलाइंस थी उनका सामान उतरा था और उसके बाद हमारी बारी। और जो शिकागो से जाते हैं उनको पता है वहाँ पर नंबर्स लगे होते हैं, कौन सी फ़्लाइट कौन से नंबर के ऊपर आपकी बेल्ट के ऊपर सामान होगा। तो खुदा का वास्ता है अपने वतन में जाके इस किस्म की चीप और गिरी हुई हरकतें ना किया करें कि सामान नहीं है। अगर आपको इतनी आग लगी है तो आप फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास की टिकट ले लो ना यार, उसका सामान पहले निकल आएगा। हम अकल की बात करें, छोटी छोटी बातों पे अपने वतन को कोसने देते रहना। किस किस्म के लोग हैं, आप वहीं से आए हुए हैं, आप वहीं से आए हुए हैं। आप जितनी भी उस मुल्क को गालियाँ दे रहे हैं आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये देखिए, मेरी बातों से अगर किसी को इत्तेफाक नहीं है तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मेरी अपनी फीलिंग है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब लोग छोटी छोटी बातों पे, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो किसी भी अपने मुल्क से, हम जो एशियाई लोग इधर आए हुए हैं ना, बांग्लादेशी, ये वो, जब हम यहाँ की लाइफ से बहुत ज़्यादा वो होके ना इंस्पायर्ड होके अपने वतन को बुरा बोलते हैं, मुझे ऐसे लोगों से नफ़रत आती है, जो सच्ची बात है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी एयरपोर्ट के ऊपर, एक और सीन था। वहाँ पे कोई फैमिली आई हुई थी बाहर से और एक ख़ातून खड़ी हुई थी और उनके साथ दूसरे भी सिक्योरिटी के लोग थे। तो वहाँ पे कुछ उनके सामान को वो क्लीयरेंस नहीं दे रहे थे क्योंकि उसमें कुछ चीज़ थी, वो स्टील के पता नहीं बर्तन थे या क्या था, कोई मसाले होंगे जो हमारे देसियों को आदत है पूड़े यहाँ से बना बना के ले जाते हैं, तो वो उस टाइप का कुछ सामान था। तो उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, तो उस खातून ने कहा हम आपका सामान क्लियर नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है उनको अपने से भी जो ऊपर उनके ऑफिसर्स होते हैं उनको बुलाना होता है। देखें
او بھائی وہ بندے کی آپ ویڈیو دیکھے، وہ ایسے اچھل کے اس عورت کو کہہ رہا ہے جو سیکیورٹی والی ہے کہ تو تم لوگ تو ایسے ہی ہو، یہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، میرے ٹیکس کے پیسوں سے تمہاری تنخواہ نکل رہی ہے۔ اس بندے نے کہا ہاں اس عورت کی بھی غلطی ہوگی جو کھڑی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی فرشتہ صرف خاتون تھی، ظاہری سی بات ہے ان کا بھی اپنا ایک ایٹیٹیوڈ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی تسی دوسرے ملک میں جا کے ہم پہ روب ڈال رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایک مینٹالٹی بن گئی ہوئی ہے نا، ایک ٹسل ٹائپ چلتی ہے اوورسیز کے ساتھ بھی کہ یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور اس میں ہمارا اپنا بھی خیر قصور ہوتا ہے۔ تو جی کیا ہوا کہ اس آدمی نے کہا جی میرے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کا یہ چلتا ہے وہ چلتا ہے۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ان کا جو آفیسر تھا نا وہ آ گیا، اس نے آ کے اتنے تحمل کے ساتھ بات کی، اس نے کہا سر میری بات سنیں، ہم آپ کا سامان اس بنیاد پہ نہیں ابھی کلیئر کریں، مجھے چیک کرنے دیں۔ تو اس نے سارا کچھ کیا، لیکن وہ بندہ اور اس کی بیوی بھوڑا کرے یہاں تو آنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں، مجھے اتنے سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ امریکہ سے باہر ٹریول کرتے ہیں بہت سے دنیا کے ملکوں کے ایئرپورٹس پہ اترتے ہیں، مجھے ایک پاکستانی دکھا دیں جو اس طرح اچھل کے باہر کے ملکوں میں سناتا ہو۔ انہوں نے آپ کا سامان کلیئر نہیں کرنا، وہ آپ کے جوتے اتارتے ہیں، آپ کی بیلٹس اترواتے ہیں، آپ کی جرابیں تک اتروائیں گے، وہاں پہ ان کو بول کے دکھائیں ہم بھی امریکہ میں ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بھی ان لوگوں کی تنخواہیں جاتی ہیں، ہماری جرت نہیں ہوتی ہم ان کو کچھ کہہ جائیں، صحیح ہے نا؟ تو ہمارے ملک میں ہم جا کے بڑے شیر بنتے، بدتمیزیاں کرتے ہیں لوگ۔ خیر میں نے تو نہیں کبھی کی بھائی، اس لیے کیونکہ میرے لیے میرے وطن کے لوگ بھی اتنے ہی قابل احترام ہیں جو وہاں رہتے ہیں جتنے یہاں رہنے والے، کیونکہ وہ وہاں اپنی جاب کریں۔ یار امریکہ لندن تو آپ چھوڑ دیں، یہ جو عرب امارات اور سعودیہ جیسے ملک ہیں ہمارے مسلمان بھائی ملک، ٹھیک ہے، آپ وہاں جا کے ان کے ایئرپورٹ کے عملے کے ساتھ بدتمیزی کریں، آپ کو تھپڑ لگاتا ہوا شرطا لے کر جائے گا اندر، وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے عربی بھائی جو ہیں نا وہ تو آپ کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیں گے، یہ گورے تو پھر بھی بٹھا کے سن لیں گے۔ تو خدا کا واسطہ جب آپ لوگ باہر کے ملکوں سے جاتے ہیں نا تو یاد رکھیں اسی دھرتی سے آپ نکل کر آئے ہیں، آج آپ کی اوقات بدل گئی تو اپنی ذات نہ دکھائیں، یہ بڑی بری عادتیں مجھے لگتی ہیں۔ وہاں جا کے لوگ جو ہے وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے لوگ، او یار سڑکاں نے، او یار ٹریفک ہے، او لعنت پاؤ جی کی بار دماغ، تو تم لوگوں نے اپنے وطن کے لیے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے نا۔ وہاں کے لوگ تو پھر بھی رہ کے سروائیو کریں، تو جب کچھ کر نہیں سکتے اپنے وطن کے لیے تو بولتے کیوں ہو؟ تو بس مجھے نہیں اچھی لگتی یہ بات۔ اب دیکھیں نا جیسے باہر کے ملکوں کے جو آتے ہیں، جو ولاگرز آتے ہیں گورے یا دوسرے ملکوں سے، وہ ہمارے ملک میں آ کے کتنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے وطن کی کہ کتنے ہاسپٹیبل لوگ ہیں، اتنا محبت سے ملتے ہیں یہ وہ، اور آپ اپنے ہی ہو کہ اپنے ملک کو اتنا برا بول رہے ہوتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ خیر جی یہ آن اے سیریس نوٹ مجھے یہ بات بری لگی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر لگی۔ میرے خیالات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میں نے کہا کیا وہ صحیح ہے یا آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ یعنی پلیز مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے، شیئر کرنی ہے اپنی تھاٹس میرے ساتھ۔ میں بھی تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ باقی اوورسیز میری بہنیں میرے بھائی اس مسئلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہاں جہاں پہ کوئی جینوئن مسئلہ ہے وہاں پہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی آپ اخلاق کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے بلا وجہ سامنے والا پاگل نہیں ہے کہ آپ کے بال پکڑ لے گا، جیسے ہم باہر کے ملکوں میں کتنا ہمیں اگر کسی بھی پرابلم میں بھی اگر ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم گوروں کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے، ہم بڑے کام اور سکون سے کھڑے رہتے ہیں اور ان سے یس سر یہ کر کے بات کرتے ہیں۔ تو اپنے وطن کو بھی عزت دینی چاہیے چاہے آپ کسی بھی ملک سے ہیں۔ لو جی یہ تو بات ہوگی تھوڑی سی۔ اب ایک اور بڑی مزیدار انٹرسٹنگ بات وہ مجھے آپ کے ساتھ ہی کرنی تھی کہ دیکھیں ڈاکٹر نبیہہ کی شادی بھی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو ان کو، ویری گڈ، بڑی وہ پیاری لگ رہی تھی، وہ ہیں بھی پیاری، صحیح ہے، بہت اچھی لگ رہی تھی، سب کچھ صحیح ہو گیا۔ وہ یار ان کی باتیں کچھ اتنی عجیب سی تھی، کیونکہ اگر آپ ان کو ایک عام عورت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی جو دل میں آئے وہ بولیں، وہ ان کی لائف ہے، انہوں نے چاہے 40 تولے کا پہنا ہے، 40 کلو کا پہنا ہے، دیٹس ہر پرسنل میٹر۔ وہ ہیں موٹیویشنل سپیکر، سو کالڈ، میں سو کالڈ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ موٹیویشن والی تو ان کی باتیں موٹیویٹ کرتی ہیں طلاق لینے کے لیے، سیریسلی کبھی غور کیجیے گا ان کی باتوں کے اوپر، ان کی بہت الٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ موٹیویشنل اسپیکر ہوں گی، کسی کے لیے کوئی موٹیویٹ بھی ہوتے ہوں گے ان سے۔ اب وہ بتا رہی ہیں کہ جی میرا یہ 40 کلو کا ہے اور میرا 1.5 کلو کا، وہ 1.5 کروڑ کا میرا گھرارا کپڑا عید کا، وہ اس کا شادی کا ہے۔ یار پلیز خدا کا واسطہ کی کر رہے ہو تو صحیح کام؟ میں نے قسم خدا کی ایسا غرارہ میں کیا بولوں، بہن تم کیا کر رہی ہو یار سین؟ اب الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ سادگی کو پروموٹ کریں تاکہ جو دوسرے بچے بچیاں ہیں ان کے گھر بسنے آسان ہوں۔
پہلے ٹک ٹاکروں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. مہندی نائٹ ہو رہی ہے, ڈھولکی نائٹ, ہلدی نائٹ, قوالی نائٹ, برائڈ ٹو بی نائٹ, اور میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا, سب نائٹاں کر رہے ہیں. وہ پہلے لڑکیوں کے دماغ خراب ہوئے پڑے, ماں باپ کا جینا حرام کیا, ادھر سے لڑکے والوں کی ڈیمانڈیں ہیں, ادھر سے لڑکیاں لڑکے والوں پہ پریشرائز کر رہی ہیں کہ ہمیں یہ نائٹیں کرانی ہے بھائی, یہ کرو فنکشن. تو اس جگہ, اس ملک کے اندر آپ جیسے لوگ جو ہے وہ یہ شو بازی کریں گے, یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. سادگی اپنائیں. ہمارا تو مذہب بھی سادگی کا درس دیتا ہے. آپ کن کاموں میں لگ گئے؟ اسی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں کہ جی ہم بھی یہ کریں وہ کریں. وہ نہیں افورڈ کر سکتے, پھر وہ ذہنی مریض بنتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو آوارہ گردی اتنی زیادہ شروع ہوئی, بے راہ روی, یہ چھوٹی چھوٹی عمروں کی لڑکیاں, یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, وہ مطلب اس قدر واہیات حرکتیں کر رہی ہیں, ناچ رہی ہیں اور گندے کپڑے پہن کے کہ مرد ان پہ پیسہ لٹائیں. جو سچی بات ہے, کیونکہ میرا جو ولاگ ہے وہ بچہ تو دیکھ نہیں رہا, ہم سب ایڈلٹس ہی ہیں. تو مطلب ایک انسان کو انسانیت سیکھنی چاہیے. وہ لڑکیاں چھوٹے مطلب کہنا چاہیے, چھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے, کم پریویلیجڈ علاقوں سے آئی ہوئی ہیں, اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹک ٹاکریں بنا رہی ہیں, اور وہ اس طرح اس سے حرکتیں. ایسے معاشرے میں کیا ہوگا؟ لوگوں کے بسے بسائے گھر خراب ہو رہے ہیں, اور جو لڑکے ہیں وہ بیچارے, وہ لڑکوں کو بھی خدا خوفی نہیں ہے, وہ اپنی آوارہ گردیوں میں کیوں؟ پیسے کی ہوس ہے, وہ چاہیے, وہ گلیمر چاہیے, وہ سب کچھ چاہیے. اس کی وجہ سے اتنا گند پڑ گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک حدیث میں نے کہیں سنی تھی کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اس چیز کی فکر نہیں کرے گا کہ وہ کیا کما رہا ہے. کچھ ایسی حدیث میں نے سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ. تو یہ وہ وقت ہے کہ لوگوں کو یہ فرق نہیں پڑا وہ کیا کما رہے, کہاں سے کما رہے, بس کما رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے, یہ چیز ان کو چاہیے, مال آئے مال. تو یہ چیزیں جو اس قسم کے, یا تو لوگوں کو موٹیویشنل سپیکر نہ کہیں, صاف بات ہے, یہ ایک اپنے آپ میں ایک کریکٹر ہے, وہ ٹھیک ہے ایز این انڈیویجول. ان کو ٹی وی ٹاک شوز میں بلا کے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر نبیہہ نہ کہیں. ان کا صرف کہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ اپنے پرسنل رائے کا اظہار کرتے ہوئے, یہ موٹیویشنل نہیں, شی از ناٹ موٹیویشنل ایٹ آل. کیونکہ جو معاشرے کی زیادہ, جو تقریباً 70% آبادی کو پورٹری نہیں کر پا رہی ہیں, شی از ناٹ موٹیویشنل, رائٹ. تو یہ بھی میں نے جو دیکھا, میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اس لیے کیونکہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. بچے اور بچیوں کی شادیاں, جو آگے میرے بھی بچے ہیں, ہم سب کے ہیں, ان کو آسان بنائیں, خدا کے واسطے ان کو آسان بنائیں. اور ان لڑکے لڑکیوں کو بھی سمجھائیں, لڑکیوں کو بھی سمجھائیں, اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو, جتنی بھی شو بازی تم لوگ کر رہے ہو نا, یہ نائٹیں کر کر کے پلے تاڑے, وہ کیا ہے, وہ نواز شریف صاحب ایک بات کرتے ہیں نا, دیکھیں جی یہ سیاسی, میرا اس کو بیان کوئی نہ لے, میرے لیے عمران خان صاحب بھی بڑے معتبر ہیں, اور یہ سارے ہی ایک جیسے, لیکن ایک جیسے سے میری مراد کہ ہمارے بڑے ہیں, تو میں اس سینس میں رسپیکٹ دے رہی ہوں. تو نواز شریف صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. تو وہ بات مجھے یہاں پہ ان کی یاد آ گئی ہے کہ واقعی جو شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں لڑکے, ان کے پلے تو کچھ ہوتا نہیں. وہ ماں باپ کے جو ہے نا گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اب ہمارا دن آیا, آپ ہماری شادی ایسے کروائیں. وہ پہ قرضے اٹھا رہے ہوتے ہیں, بعد میں ساری زندگی اتارتے رہتے ہیں. لہٰذا مذاق ایک جگہ, لیکن اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا ہماری اتنی ویلیو ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم آپ کی شادی کریں گے, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پوری کرنی ہے. شادی کے بعد میاں بیوی اپنی محنت کرو اور اپنی زندگی انجوائے کرو. اور جو پیسہ یہ نائٹوں پہ ہم نے لگانا ہے نا, وہ ہم تمہیں کچھ سالڈ کیش دے دیتے ہیں, یا کچھ پیسے مطلب کچھ گولڈ کی صورت میں یا کسی اور چیز کی شکل میں ہم تمہیں گفٹ کر دیتے ہیں, کوئی بانڈ, کوئی اس طرح کی چیز, تو تاکہ زندگیاں آسان بنیں. تو خیر یہی مطلب میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ولاگ کے تھرو آپ کے ساتھ کوئی بات کروں, چٹ چیٹ کروں اس طریقے سے, اور ہم کوئی اچھی باتیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, میں بول کے اور آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز نہیں بھولیے گا. ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.